فیل کے اندر پائے جاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان لوگوں کو خوشحالی حاصل ہے، دنیا کے اندر سرداری حاصل ہے، تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ دنیا کے اندر خوشحالی کا ہونا، نعمتوں کا حاصل ہونا، یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، اللہ کے قرب کی علامت ہے. یہ بات مخالفین کہتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے تو ایک جہان ہے، یہ بھی ایک جہان ہے، دنیا بھی ایک جہان ہے، آخرت بھی ایک جہان ہے، اور دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے. جس اللہ نے ہمیں یہاں خوشحالی دے رکھی ہے وہی اللہ ہمیں وہاں بھی خوشحالی دے گا. اگر اللہ تم پہ مہربان ہوتا تو تمہیں خوشحالی حاصل نہ ہوتی. تو یہ طنز و استہزاء ہے جو مخالفین کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو یہ خوشحالی دی گئی ہے تو یہ خوشحالی آزمائش ہے. دو لحاظ سے آزمائش. ایک اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ اس کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور ایک اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑی سی ان کو تکلیف دیتے ہیں تنبیہ کے لیے. اگر وہ اس سے تنبیہ حاصل کر لیں تو بہتر، اگر تنبیہ حاصل نہ کریں تو پھر ہم ان پہ فراوانی کر دیتے ہیں تاکہ وہ غفلت میں ڈوب جائیں. اور جب غفلت میں ڈوب جاتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اس انداز سے کہ ان کی بنیادیں باقی نہیں رہتی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خوشحالی سے غلط فہمی نہ ہو، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے. بطور مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ کا واقعہ بیان فرمایا جس کے بارے میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ باغ حبشہ میں تھا یا یمن میں تھا، اور یمن والی بات کو ترجیح حاصل. تو ایک آدمی جس کا یہ باغ تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ باغ میں جاتا، پھل توڑتا یا کچھ فصل کاٹتا تو غربا کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے اور بعض روایات میں 5 بیٹے تھے. تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا والد جو ہے وہ حالات سے آگاہ نہیں تھا، اگر ہمارا باپ یوں اپنا مال نہ لٹاتا تو آج ہم بہت خوشحال ہوتے. تو لہذا ہم نے کسی غریب کو، مسکین کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. مگر جب ان کی فصل تیار ہوئی یا وہ پھل جس کا موسم تھا وہ تیار ہو گیا، اب انہوں نے اس پھل کو توڑنے کے لیے جانا تھا. کہا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ کسی غریب اور مسکین کو نہ آنے دیا جائے. تو یہ سوچا کہ اللہ صبح یہاں سے نکلیں گے اور جا کے پھل توڑیں گے تاکہ اس وقت کوئی مستحق وہاں موجود نہ. میں اگر رات کو ارادہ کر کے سوچ، اللہ کا نظام ہے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی اور وہ باغ جل کے راکھ ہو گیا. اب جب راکھ ہو گیا تو اب یہ صبح پہنچے تو اس کیفیت کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. فرمایا کہ فاصبحت کالصریم، بس وہ صبح کو ہو گیا کالصریم. سرم کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا، کاٹ دینا، ختم کر دینا. تو سریم نہایت کٹا ہوا، جلا ہوا، کوئی چیز باقی وہاں نہ رہی، حتیٰ کہ علامت تک بھی باقی نہ رہی کہ یہاں کبھی کوئی باغ تھا. سریم کے بعد حضرات نے کیے ہیں کہ اس کے معنی دن کے ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ اس کے معنی رات کے. سریم اصل میں کہتے ہیں کٹے ہوئے کو. دن رات کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا. اجالا ہو گیا، رات کا تصور ہی نہیں، کبھی اندھیرا بھی تھا. رات جو ہے یہ دن کو کاٹ دیتی. جب رات ہو گئی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی یہاں روشنی بھی تھی. تو اس لیے رات اور دن کو بھی سریم کہا جاتا ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سریم کی تشبیہ بیان فرمائی کہ یہ باغ ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ سریم کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ کٹا ہوا، بالکل بے نشان ہو گیا. اور سریم کے اگر معنی رات کے لیں تو اس کے معنی ہے کہ ایسے ہو گیا جیسے کہ جل کے راکھ ہو گیا، کہ سیاہی سیاہی تھی، کالا ہو گیا. اور اس کے معنی دن کے لیں تو اس کے معنی ہے کہ بالکل سوکھ کے سفید ہو گیا، سبزے نام کی کوئی چیز اس پہ نظر نہ آئے. تو میں کہ فاصبحت کالصریم، پر صبح کے وقت وہ ہو گیا کالصریم، نہایت کٹے ہوئے، کالصریم کٹے ہوئے کی طرح. فتنادوا، اب ان کو پتہ نہیں، یہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے. فتنادوا، پس انہوں نے پکارا، ایک دوسرے کو پکارا، مصبحین، صبح کرنے والے بن کر. صبح کو جب آنکھ کھلی تو صبح آنکھ کھلتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اٹھو، جلدی سے پہنچیں، اس سے پہلے کہ مسکین اور محتاج وہاں پہنچ جائیں، ہم وہاں پہنچیں. انیغدو، ایک دوسرے کو آواز دی کیا کہ انیغدو، جلدی جلدی صبح صبح چلو، اعلیٰ حرثکم، اپنی کھیتی پر. اب یہ باغ تھا، اس کو کھیتی بھی کہا گیا ہے. معلوم ہوتے ہے کہ یہاں درخت بھی تھے پھلوں کے، اور یہ کاشت بھی کرتے تھے. تو انیغدو اعلیٰ حرثکم، ہونا چاہیے تھا انیغدو، تم صبح سویرے چلو، الی حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف. تو یہاں الی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ نے اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا کہ انہوں نے کہا انیغدو الی حرثکم، کہ اپنی کھیتی پر جا کے اپنا غلبہ ظاہر کرو، کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور پہنچے، مسکین پہنچے، محتاج پہنچے، بلکہ ساری چیزیں خود جا کے سمیٹ لو. تو اعلیٰ کے معنی غلبے کے ہوتے ہیں کہ انیغدو الی حرثکم، صبح صبح چلو، الی حرثکم، اپنی کھیتی پر پہنچو، اس کو اپنے قبضے میں لو جو پیداوار ہے. ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کٹائی کرنے والے. فانطلقوا، پس فوراً چل پڑے. فا کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام فوراً کر. فانطلقوا، پس فوراً چلے. وہم یتخافتون، اس حال میں کہ وہ چپ کے باتیں کر رہے تھے، آواز بھی نہیں نکال رہے تھے کہ آواز سن کر کوئی اور نہ چل پڑے. آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے چلے. اور آہستہ آہستہ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ یدخلن، کہ ہرگز ہرگز داخل نہ ہو ہا، اس میں، الیوم، آج، علیکم، تمہارے سامنے، تم پر، مسکین، کوئی محتاج. کہ آہستہ آہستہ چپکے یہی باتیں کرتے چل رہے تھے کہ جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسکین پہنچ جائے. بس یہی بات ایک دوسرے کر رہے تھے اور آہستہ کر رہے تھے. وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا، کہ وہ صبح چلے تیزی کے ساتھ. علی حرد، حرد کے معنی ہے ارادہ، پکا ارادہ، اور حرد کے ایک معنی ہوتے ہیں رکاوٹ کے. وغدوا، اور وہ صبح تیزی کے ساتھ چلے. علی حرد، کے ارادے پر، قادرین، قدرت رکھنے والے ہیں، کہ جو ان کا ارادہ ہے اس ارادے پر وہ اختیار رکھتے ہیں، اس کو پورا کر کے دکھائیں گے. اور اگر حرد کے معنی رکاوٹ کے لیں تو بھی معنی یہی کہ علی حرد قادرین، کہ وہ روکنے پر اختیار رکھنے والے ہیں، جس کو چاہیں اندر آنے دیں، جس کو چاہیں اندر نہ آنے دیں، ہم اس کے مالک ہیں. فرمایا جب وہاں پہنچے، فلما، پس جب رأوہا، انہوں نے دیکھا اس کو، قالو، انہوں نے کہا، انا لضالون، یقیناً ہم بھٹک گئے، کہیں اور آ گئے ہیں، راستہ بھول گئے. یہ ہمارا باغ تو نہیں ہو سکتا، ہمارا باغ تو بہت پھلدار تھا، یہاں تو نام و نشان تک نہیں کسی چیز کا، یہ ہمارا تو نہیں ہو سکتا، ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، راستہ بھول گئے. پھر ادھر ادھر دیکھا، ادھر آگے پیچھے ادھر دیکھا، جگہ تو وہی ہے. بلکہ نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، ہم بد نصیب ہیں کہ یہ آفت ہمارے باغ پر آ گئی. اب جب یہ صورت ہوئی تو قال اوسطهم،
کہا ان کے درمیان والے نے۔ اوسط دو معنی، ایک معنی ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے درمیان والا، اور ایک معنی ہے اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا، کہ سمجھدار، صاحب فہم۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 3 بیٹے تھے، بعض نے لکھا کہ 5 تھے۔ اگر 3 ہوں تو اوسط درمیان والا ہوگا دوسرا، پہلا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، تو دوسرا جو ہے یہ درمیان والا ہوگا۔ اور اگر 5 ہوں تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے 5 میں 2 ادھر کر دیں، 2 ادھر کر دیں، جو درمیان والا ہے، جو تیسرا ہے، وہ اوسط ہے۔ جو پہلے دوسرا، اس کے بعد جو تیسرا ہے یہ اوسط ہے، پھر اس کے بعد چوتھا، 5واں، تو لہذا اوسط درمیان والا، 3 ہوں تو درمیان والا دوسرا ہوگا، 5 ہوں تو درمیان والا تیسرا ہوگا۔ اور اوسط کے دوسرے معنی ہے اعتدال پہ چلنے والا، نہ افراد کی طرف، یعنی نہ زیادتی کرنے والا، تفریط نہ کمی کرنے والا، صحیح سمجھ رکھنے والا، صاحب فہم۔ اور اللہ تعالی نے اس امت کو امت وسط کہا، یہ اعتدال والی امت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اعتدال پہ چلنے والے ہیں، نہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہوں کہ جو بات ماننی ہے اس کا انکار کر دیں، نہ بھٹکنے والے ہوں جو نہیں ماننی اس کو بھی مانتے چلے جائیں، نہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو اعتدال کی راہ چلنے والا تھا، ہو سکتا ہے پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، 5واں ہو، کوئی ہو۔ اور اگر اوسط کے لفظی معنی لیں تو درمیان والا، تو 3 تھے تو ان میں سے دوسرا، اگر 5 تھے تو اس میں سے تیسرا، وہ اوسط ہے۔ قال اوسطہم، کہا ان کے درمیان والے نے، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ کی پاکیزگی کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے، یہ بات میں نے تم سے کہی تھی۔ اب احساس پیدا ہوا، قالو، انہوں نے کہا، سبحان ربنا، ہمارا رب تو پاکیزگی والا ہے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر یہ آفت اور مصیبت آئی ہے تو ہماری وجہ سے آئی، یہ ہماری ہی کوتاہی۔ اب جب اپنی کوتاہی مان لی، اب کس کی کوتاہی ہے، ہماری ہے، اب ہم میں سے کس کی ہے، فاقبل بعضهم، پس اس توجہ کی، فاقبل بعضهم علی بعض، تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی طرف توجہ کی، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ تیری بات تھی، تو نے تجویز دی تھی، تو کہا تو نے دی تھی، تو نے کیوں مانی تھی، تو نے کیوں کہا تھا، اب ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ تو یہ انسانی فطرت کی بات ہے، جب شکست ہوتی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوئی، فلاں کی وجہ سے ہوئی، اب ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں، اب ایک دوسرے پہ وہ ڈالنے لگے۔ قالو، انہوں نے کہا، جب ایک دوسرے کو ملامت کر لی، خیال ہوا کہ ہم سب یہ مجرم۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ویلنا، اے ہماری بربادی، انا کنا طاغین، یقیناً ہم سرکشی کرنے والے، سبھی مجرم ہیں، سب مجرم ہیں، جس نے تجویز دی وہ مجرم تجویز دینے کا، جس نے مان لی بات وہ ماننے کا مجرم، سب ہی مجرم ہیں، سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہاں ایک بات تو قابل غور ہے کہ وہ جو اوسط تھا، جو سمجھانے والا تھا، کہ جس نے کہا تھا کہ نہ ایسا نہ کریں، تباہی تو اس کی بھی ہو گئی، جب باغ تباہ ہوا تو اس کا حصہ بھی تو تباہ ہوا، اس کا حصہ تو نہیں بچا، تو پھر اس کے سمجھانے کا، اوسط ہونے کا کیا فائدہ ہو۔ یہاں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے۔
اس نے تجویز دی کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. کیا اس نے ان سے علیحدگی اختیار کی؟ علیحدگی تو اختیار نہیں کی، رہا تو انہی کے ساتھ. تو لہذا یہاں قرآن مجید میں اللہ نے اس جگہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی لوگ غلط راستہ اختیار کریں تو یہ نہ سمجھو کہ تباہی ان پر ہوگی، تم بھی ان کے ساتھ ہو، تباہی میں تم بھی ساتھ شریک ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ آخرت کے اندر گرفت نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی تباہی میں تم برابر کے شریک ہوگے اگر تم نے ان کو روکا نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہے، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ اگر کشتی میں وہ سوراخ کرنا چاہیں اور دوسرے نہ روکیں تو کیا دوسرے ڈوبنے سے بچ جائیں گے؟ سب ساتھ ہی ڈوبیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اثرات پڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ آپ نے 50 افراد کو مقرر کیا کہ اس درے پہ کھڑا ہوں. وہ کھڑے ہو گئے. کفار کو شکست ہوئی، میدان چھوڑ کر بھاگے. مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو یہ افراد جو درے پہ کھڑے تھے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، ضرورت نہیں رہی، تو ہمارے بھائی اکیلے جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر لیں تاکہ یہ کام جلدی ہو جائے. تو 11 افراد کو چھوڑ کر باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. تو یہ مال غنیمت جو جمع کرنے میں لگے، یہاں یہ غلط فہمی ہے جو صحابہ کے دشمنوں نے پھیلائی ہے، اس کو ذہن سے نکالنا ہے. یہ لوگ جو مال غنیمت میں ساتھ شریک ہوئے جمع کرنے کے لیے، اگر یہ جمع کرنے کے لیے نہ اترتے درے سے تو کیا ان کو مال غنیمت نہ ملتا؟ حصہ تو برابر کا ملنا تھا. تو یہ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو ان پر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے کہ یہ دنیا کے مال کے لیے لڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور بیان فرما کے بات کو واضح فرمایا. تو یہ جو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اترے، اگر یہ نہ بھی اترتے تو ان کا حصہ وہی رہتا جو اترنے کے بعد ان کا حصہ بنا. لیکن چند افراد کی غلطی کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ دشمن پلٹ کر واپس آیا. جب پلٹ کر واپس آیا تو وہ حضرات بھی شہید ہوئے کہ جو اس غلطی میں شریک نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور جلیل القدر صحابہ کرام میں 70 افراد کی شہادت ہوئی. تو یہ چند افراد کی غلطی کے اثرات دوسروں پر بھی پڑے. تو اس لیے فرمایا کہ معاشرے کے اندر جہاں کوئی خرابی ہو تو روکنے والے ان کو روک لیں، اگر نہ روک سکیں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. اب کیونکہ غزوہ میں تو علیحدگی اختیار نہیں ہو سکتی تھی تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو یہ اوسط جو ہے یہ نقصان میں شریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے علیحدگی اختیار اس نے نہیں کی، ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے جو یہاں معلوم ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم سرکش، ہم سے غلطی ہو گئی. اس پہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جو انہوں نے اللہ سے امید وابستہ کی. ایسا امید ہے ربنا، ہمارا رب، این یبدلنا، بدل کر دے گا ہمیں، خیرن، بہتر، منہا، اس سے، انا، یقیناً ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، راغبون، رغبت کرنے والے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں. ایک ہے توبہ، ایک ہے رغبت. رغبت کا درجہ توبہ سے آگے ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اللہ کے حضور جھک گئے اور پھر آگے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو گئے. یہ ہے رغبت کہ ہم نے توبہ کی کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم اسے اللہ سے مغفرت چاہتے. مغفرت چاہنے کے بعد ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. تو یہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ نے بہتر بدل عطا فرمایا. کہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں ایک آدمی کا باغ تھا اور وہ یوں تباہ ہو گیا، آفت میں آ گیا، اور اس کے بیٹے ہیں، تو اس نے اپنا باغ، شہی باغ، ان کو تحفے میں عطا کر دیا. تو اللہ نے دنیا کے اندر بہتر بدل عطا فرما دیا، مگر کس کو؟ جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا.
فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے رجوع کرو۔ فرمایا یہ ہم نے جو واقعہ بیان کیا یہ ایسے فرضی واقعہ نہیں ہے، کذالک العذاب، اسی طرح ہے عذاب کہ اللہ عذاب دینے پر قادر، کہ اللہ جس کو چاہے اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو نہایت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جب دنیا کا عذاب تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو آخرت کا عذاب تم کیسے برداشت کر سکتے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ جان لیتے کہ جو دین چھوڑ کر دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اے کاش کہ دنیا کی زندگی میں وہ جان لیں کہ اللہ کا عذاب آخرت میں کیسا ہوگا، اور اس عذاب کے خوف کی وجہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، تاکہ دنیا کی بربادی سے بھی بچ جائیں اور آخرت کی تباہی و بربادی سے بھی بچ جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ کردار کے لحاظ سے بھی درست نہیں، ان کے اندر مختلف عیوب پائے جاتے ہیں، اور وہ عیوب ہیں اخلاقی عیب جن کو انسانی فطرت ناپسند کرتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عیوب بیان فرمائے۔ فرمایا کہ پھر مخالفت برے مخالفت ہے، اور اس بات پر وہ نازاں ہیں کہ ہم دنیا کے اندر خوشحال ہیں۔ کفار کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ جب آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کی بات ان سے کہی جاتی ہے تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس جہان کا اس جہان کا تمہارے نزدیک بھی مالک تو ایک ہی ہے، تو جس نے ہمیں یہاں خوشحال کر رکھا ہے وہاں بھی ہمیں خوشحالی کی حالت میں رکھے گا۔ اور یہ بات کہتے تھے کہ اگر ایمان کے اندر کوئی خیر کی بات ہوتی تو یہ نچلے طبقے کے لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم ان سے آگے بڑھنے والے ہوتے، تو یہ تاثر بھی وہ دیتے ہیں کہ یہ حق نہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا ایک مثال ہے جو پہلے باغ والوں کی، ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ عربوں میں یہ واقعہ مشہور ہوگا، اس لیے اس واقعہ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر خوشحالی یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دنیا کی خوشحالی تو یہ تو محض آزمائش ہے۔ پھر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس کو اقتدار حاصل ہے، آج جس کو خوشحالی حاصل ہے، کل کا پتہ ہے، تو لہذا یہ دنیا کی خوشحالی یہ عارضی ہے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جیسے اللہ نے ان باغ والوں کو تنگدست کر دیا تو اسی طرح اللہ قادر ہے اور اللہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب یہ عذاب ناقابل برداشت ہے تو آخرت کا عذاب کس قدر ناقابل برداشت ہے، یہ بات بیان فرمائی۔ اور یہ بات کہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر آخرت ہے تو ہم تمہارے مقابلے میں بہتر ہوں گے، یہ دعویٰ ہے، اور اس کا جواب اللہ اس جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ان یقین للمتقین، متقیوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمت کے باغات ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ان باغ والوں کو
سزا دی. انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا. میں جو باغ اللہ نے عطا فرمائی یہ دنیاوی باغ ہے، آخرت کے باغات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں. جب یہ باغ اس قدر خوش کر دینے والا تو وہ باغات کتنی نعمتوں والے ہوں گے. تو اللہ نے اس وقت متوجہ فرمایا. یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ للمتقین کہ یہ جو باغات ہیں یہ کیسے باغات ہیں. تو یہاں اللہ نے جنات کا لفظ استعمال فرمایا. جنات جمع ہے، واحد ہے جنت، اور یہ ہے جنت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. وہ مخلوق جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی اس کو جن کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جنت وہ جگہ، وہ باغ جو دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں جا کے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو فرمایا کہ جنت ایک اس معنی میں کہ دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، دوسرا اس معنی کے اندر کہ اس کی پوری زمین چھپی ہوئی درختوں سے، پھلوں سے، نعمتوں سے، پوری کی پوری اس کے اندر نعمتوں کی کیفیت ہے. پھر یہاں اللہ نے اس کے ساتھ نعمت کا لفظ بھی استعمال فرمایا، النعیم. نعیم یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں دو اشارے مل رہے ہیں. ایک اشارہ ہے ہمیشگی کا کہ نعمتیں اس میں جو ہوں گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، کہ وہ نعمتیں جو کم ہونے میں نہیں آئیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. کہ جیسا کہ فرمایا کہ ایک پھل توڑو گے دو پھل ہو جائیں گے، دو توڑو گے تین نہیں بلکہ چار ہو جائیں گے، چار توڑو گے پانچ چھ سات نہیں 8 ہو جائیں گے. کہ نعمتیں بڑھتی ہوئی چلی جائیں گی. اور دوسرے معنی اس کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ کثرت کے ہیں کہ نعمت جو حقیقت میں نعمت ہوگی اور انتہائی کثرت کی کیفیت میں ہوگی، اور پھر اس کے اندر ہمیشگی کی کیفیت پائی جائے گی اور اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ نعمت کے باغات ہیں، تو ایسی نعمت جو مستقل رہنے والی اور جس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں. تو یہ باغات اللہ عطا فرمائے. لیکن یہ باغات کن کو دے؟ فرمایا دلیل متقین، متقیوں کے لیے. کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. فرمایا کہ متقی وہ ہے جو کفر سے، شرک سے اور معاصی یعنی گناہ سے بچتا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ نے شریعت کی جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کے اندر رہنا، اس کا نام تقوی ہے. تو بنیادی طور پر تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں انجام کے خوف کو، کہ آدمی انجام سے ڈر جائے، کہ برے انجام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے، اور کفر کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. کفر اور شرک سے بچنا یہ ایمان ہے. انسان کی اخروی نجات کی بنیاد ایمان ہے. تو بنیادی بات کفر و شرک سے بچنا. اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے بدعات سے بچنا. سب سے خطرناک چیز وہ بدعت ہے، اس لحاظ سے کہ کفر و شرک والے کو کبھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. گناہ کرنے والا اس کو گناہ سمجھتا ہے، قابل گرفت نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بات تو سمجھ رہا ہے کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے. زنا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ چھپ کے کر رہا ہے.
تو سمجھتا ہے کہ یہ کام قابل گرفت ہے تو چھپ کے کر رہا ہے. اسی طرح ایک آدمی چوری کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے اور اسلحہ کے ساتھ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس پہ مزاحمت ہوگی، کہ یہ چیز لوگ برداشت نہیں کریں گے، جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو گناہ والا گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. بدعت والا جس کام کو کر رہا ہے اسے گناہ نہیں سمجھ رہا، اسے نیکی سمجھ رہا ہے. جب نیکی سمجھ رہا ہے تو توبہ کس بات پہ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے گناہ کے مقابلے میں وہ بدعت ہے. اور یہی بات شیطان نے کہی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دھتکارا کہ اے اللہ کہ میں اس کا انتقام لوں گا تیرے بندوں سے جن کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے. میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا کہ انسان چل رہا ہے آخرت کی طرف، میں اس کو آخرت سے غافل کروں. پیچھے سے آؤں گا کہ یہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پیچھے سے آؤں گا دنیا کی کشش کی طرف متوجہ کر دوں گا. بائیں طرف سے آؤں گا گناہ کی لذت میں اس کو مبتلا کر دوں گا. دائیں طرف سے آؤں گا کہ اس کو نیکی سمجھ کر کرے گا، جب تو نیکی قبولیت والی نیکی نہیں ہوگی. کام تو بظاہر نیکی کا ہوگا لیکن وہ قبولیت والی نیکی نہیں. سردیوں کی راتیں، رمضان المبارک ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی. لوگ بستروں کو چھوڑ کے، آرام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی جماعت کے لیے. حالانکہ صلاۃ التسبیح کی جماعت یہ بدعت ہے. جب بدعت ہے اور اس بدعت کے لیے جا رہے ہیں اہتمام کے ساتھ، کیا سمجھ کر؟ نیکی سمجھ کر جا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ خطرناک صورت گناہوں میں کفر و شرک کے بعد وہ بدعت ہے. کہ اس لیے کہ یہ کام کرنے والا اس کو غلط نہیں سمجھتا، نیکی سمجھتا ہے، اور بظاہر بھی یہ نیکی ہے. کہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ تسبیح. ذکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. جھکنا کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے. اور کیا کرنا ہے؟ جماعت کا اہتمام. اس میں کوئی کام بظاہر نیکی کے خلاف نہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح یہ بذات خود جماعت اس کی بدعت ہے. صلاۃ و تسبیح بدعت نہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح کی جماعت بدعت ہے. اب شیطان مختلف خیالات پیدا کرتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ جی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ یہاں 15 بار پڑھنا ہے، یہاں 10 بار پڑھنا ہے، پھر یہ تسبیح ہمیں نہیں آتی، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ امام پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے. اب یہ بات کہ کیا صلاۃ التسبیح پڑھنا فرض ہے؟ فرض نہیں. جب فرض نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. یہ تسبیحات سیکھ لیں، اور تسبیحات کو بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جب تسبیحات کو بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے جو چیز لازم نہیں. اور بدعت کے بارے میں ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے بارے میں کہ 4 افراد کا نام لیا، فرمایا کہ قرآن ان سے سیکھو. ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور پہلا نام ان کا لیا. فرمایا کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کریں فصدقوہ، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تاخیر کے فوراً اس کی تصدیق کرو. تیسری بات فرمائی کہ میری امت کے لیے جو بات ابن مسعود نے پسند کی، میری پسند بھی وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سندیں ان کو عطا فرمائی: قرآن کی سند، حدیث کی سند، فقہ کی سند. 3 سندیں عطا فرمائی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جماعت میں پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہو، اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم آپس میں قرآن اندازی کرو کہ جھگڑا پیدا ہو. اتنی فضیلت ہے. یہ روایت بیان کر کے اپنے مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے لیے لازم کر لے کہ میں نے ہمیشہ دائیں طرف کھڑا ہونا ہے پہلی صف کے اندر، تو میں وہ بدعتی ہوں. ایک طرف خود بیان فرما رہے ہیں اس کی فضیلت، پھر ساتھ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس کو اپنے اوپر لازم کر لے وہ بدعتی ہے. کیوں؟
فرمایا کہ یہ ترغیب ہے، مستحب ہے، فرض نہیں۔ جب اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا تو اس نے مستحب کو فرض بنا لیا، اور جب درجہ بڑھایا جائے گا تو یہ بھی بدعت ہے۔ تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت کا معاملہ کس قدر حساس معاملہ ہے کہ اس کے اندر احساس نہیں ہو سکتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر گناہ کبیرہ سے، اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، اور گناہ صغیرہ کی عادت سے بچنا ہے۔ اگر کوئی کام غیر مناسب ہو گیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ فرمایا کہ متقی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ متقین کا وہ ہے کہ جو بچتے ہیں، تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے والے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا گناہ ان سے ہو گیا، لیکن گناہ پہ ڈٹے نہیں رہے، فوراً اللہ کا خیال آیا اور اللہ کا ذکر کیا اور اس گناہ سے رجوع کر لیا، فرمایا کہ ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان للمتقین، یقیناً متقیوں کے لیے کہ جو برے انجام کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا، دوسرا درجہ گناہ سے بچنا، تیسرا درجہ ایسے غیر مناسب کام سے بچنا جو جنت کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ جہنم سے تو بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، لیکن اوپر کے درجات پہ رکاوٹ ہیں وہ کام، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا۔ فرمایا کہ ان للمتقین، یقیناً متقیوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کیا مراد ہے؟ یہاں دیکھیے کہ پاس سے بعض حضرات نے یہ غلط فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کیا کہ اللہ کا وجود اللہ کا جسم ہے، تو اللہ کے پاس اللہ ہر جگہ موجود نہیں۔ عند ربی، ان کے رب کے پاس، تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی نفی، افراط اور تفرید کی کیفیت ہے کہ تفرید کہتے ہیں جس بات کو ماننا ہے اس کو نہ ماننا، افراط جس کو نہیں ماننا اس کو بھی مان لینا۔ یہ دونوں غیر مناسب کام ہے۔ اصل ہے اعتدال، کہ جس بات کو ماننا ہے صرف اسی کو ماننا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر ہے، اس کو نہیں ماننا۔ کہ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر ہے، یا اللہ مخصوص جگہ پر ہے، اللہ حاضر ناظر نہیں، یہ ہے تفرید، افراط۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہے، یہ ہے افراط۔ کہ جس بات کو ماننا ہے اس کا انکار، کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ کہ اللہ کے حاضر ناظر کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر چیز اللہ کے سامنے، اللہ لامحدود ہے، پوری کائنات محدود ہے، یہ اللہ کے سامنے۔ تو یہاں اللہ کے حاضر ناظر ہونے سے مراد یہ ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ مخصوص جگہ پر ہے، جبکہ قرآن مجید قدم قدم پر اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہاں عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ رقم ہے اور وہ بینک میں ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رقم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں حج کے پیسے ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے۔ تو کیا اس کی جیب میں؟ نہیں، اس کی ملکیت، بینک میں پڑے ہیں اس کی ملکیت میں ہے، گھر میں پڑے ہیں اس کی ملکیت میں ہے۔ تو پاس کا جو استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے پاس، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں عند ربہم، ان کے رب کے پاس فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو مطمئن ہونا چاہیے۔ کسی اور کے پاس کوئی چیز ہو تو ضائع ہو سکتی ہے، کسی اور کے پاس کوئی چیز ہو تو دینے سے انکار کر سکتا ہے، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے وعدے میں پوری صداقت ہے اور جس کے اندر کوئی امکان نہیں، نہ اس کی نیت خراب ہوگی کہ جس نے چیز دینی ہے اس کی نیت میں فتور آ سکتا ہے اور کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی بے اختیار ہے کہ کسی سے مجبور ہو کر اپنی بات کو چھوڑ دے، کہ اللہ کے لیے بات ممکنات میں سے نہیں۔ تو عند ربہم کے معنی ہے کہ یہ چیز اللہ کے پاس
یعنی اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ اس کی ضمانت دے رہا ہے اور یہ چیز یقیناً حاصل ہوگی۔ تو یہاں یقین کے معنی میں ہے عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس، سے مراد یہ ہے کہ مطمئن رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چیز محفوظ ہے اور ضرور عطا ہوگی۔ نہ اللہ ارادہ بدلے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی مجبور، اللہ کو مجبور کر کے اس میں رکاوٹ بنے گا، نہ کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ اللہ کے ارادے میں تبدیلی ہو سکتی۔ تو میں کہ ان کے رب کے پاس یہ نعمت کے، راحت کے باغات ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے ایک باغ کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں جنات کا لفظ استعمال فرمایا جو جمع ہے۔ فرمایا کہ اس بات کو ذرا عقلی طور پہ سوچو کہ یہ جو نافرمان ہیں اور فرما بردار ہیں، یہ دونوں آخرت میں ایک جیسے ہوں گے۔ مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ تلواریں اور جرہیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ عاص بن وائل جو بڑا سردار ہے بنو سہم کا، قریش کی ایک شاخ ہے، تو اس نے ان سے کوئی کام کرایا۔ کام کرانے کے بعد جب یہ اجرت لینے کے لیے گئے تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تمہیں اجرت اس شرط پر دوں گا کہ نبی علیہ السلام پر جو تم ایمان لائے ہو اس کا تم انکار کر دو۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جا اور تم مجھ سے مطالبہ کر تو بھی تیری بات نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ پھر اس وقت تجھے اجرت دے دوں گا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی کہ یہ تو اس وقت اس حالت میں ہوگا کہ نہ اس کے ساتھ کوئی اس کا حمایتی ہوگا، نہ اس کے پاس مال ہوگا، تو اجرت کہاں سے ادا کرے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ایک جیسا کیا جائے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا کیا فنجعل المسلمین، کیا پھر بھی ہم کر دیں گے فرما برداروں کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح، کہ یہ فرما بردار اور مجرم یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، عقل کے خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے یہ بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے بھی خلاف ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کا ہونا عقل کے لحاظ سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ صرف ایک دلیل دعوت غور و فکر کے لیے، کائنات پہ آپ نظر فرمائیں، خود اپنے آپ پہ نظر فرمائیں۔ عقل کہتی ہے کہ اس کائنات کا خالق جو میرا خالق وہ عادل ہے۔ یا عادل کس کو کہیں؟ عادل ہے چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، ظلم ہے کہ چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ عدل ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے چہرے پہ نظر ڈالیں، اپنے وجود پہ نظر ڈالیں، آنکھ جہاں ہونی چاہیے، جس طرح ہونی چاہیے اسی طرح ہے۔ کان کیسے ہونے چاہیے اسی طرح سے ہیں کہ ہوا کا زور ہے، پردہ معمولی جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا کان کا، لیکن یہ ہے کہ تیز ہوا بھی ہو لیکن کان کے پردے اپنی جگہ برقرار ہیں۔ کیوں؟ کہ کان کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہوا اندر داخل ہوتی ہے، گھوم کے جب پردے تک پہنچتی ہے تو اس کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا، ہر چیز جیسی ہونی چاہیے ویسے ہے، لیکن اس انسانی معاشرے کے اندر ہمیں عدل نظر نہیں آتا، ظلم ہے، ناحق لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، ظالم دندناتے پھرتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ اس عادل بنانے والے عادل کا عادل پوری طرح سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا وقت ہو جس میں پورا انصاف ہونا چاہیے، اور وہ وقت کب ہوگا؟ وہ وقت اسی وقت کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایسا ہوگا تو کیا اللہ قیامت میں آخرت میں فرما برداروں اور نافرمانوں کو ایک جیسا رکھیں گے؟ میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو عدل کا تقاضا، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دونوں کے اندر فرق کیا جائے۔ تو فرمایا کہ
کیا ہم فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو ایک جیسا کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں. مالک کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہو اور یہ تمہاری بات عقل کے خلاف ہے. یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں. جب عقلی دلیل نہیں تو کوئی خبری دلیل ہوگی کہ اللہ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہوگی تو اس خبر کی دلیل تمہارے پاس کوئی موجود ہے. فرمایا کہ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے، فیہ، اس میں تدرسون، تم پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو؟ ان لکم، یقیناً تمہارے لیے، فیہ، اس میں، لما تخیرون، کہ وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم اختیار کرو گے، کہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے. کیا ایسی خبر تمہارے پاس کہیں کتاب کے اندر موجود ہے کہ اگر عقلی دلیل نہیں تو کیا خبری دلیل؟ میں کہ خبری دلیل بھی نہیں. جب عقلی دلیل بھی نہیں، خبری دلیل بھی نہیں کہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا، خبر ہے کہ چھٹکارا نہیں ہوگا، اور عقل بھی کہتی ہے کہ انصاف ہوگا، پھر تم اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیوں کیے ہوئے ہو؟ اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ کی فرمانبرداری میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے، تاکہ دنیا بھی اطمینان کی ہو اور آخرت بھی نعمتوں کی ہو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. باخدا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ